لوگ حج کر کے واپس آئے، امام باقر علیہ السلام کا دور ہے، اللہ صلی اللہ، لوگوں نے امام کی خدمت میں بتایا کہ مطلب ہم آ رہے تھے تو ہمارے کاروان میں یہ تھا وہ تھا، ایک شخص تھا وہ بہت عبادت کرتا تھا اور جہاں رکتا تھا تو وہاں پر وہ عبادت، تو امام نے پوچھا کہ تو اس کا کام کون کرتا تھا؟ اس کے جو ظاہر جانوروں پہ لوگ آتے تھے تو اس کے جانور کو پانی کون دیتا تھا، کھانا؟ مولا ہم دیتے تھے، ہم کرتے تھے، ہم اس کی خدمت کرتے تھے۔ تو امام نے کہا تم لوگ اس سے برتر ہو، برتر ہو، یعنی ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جو دوسرے کو تکلیف میں ڈالے، جو دوسرے سے کام کروائے، انسان خود کرے۔ یہاں فردیت اجتماعیت کے ساتھ ہے، آپ اکیلے نیکی کر کر کمال پہ نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن بھی ذکر کر رہا ہے ایسے قوموں کا کہ جہاں پر عذاب آیا، جہاں پر ملائکہ نے کہا کہ پروردگار یہاں تو کچھ لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، کہا ان کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ نیکیاں اکیلے کر رہے ہیں، یہ برائی کو روک نہیں رہے معاشرے میں۔ تو کیا ہم اپنے اجتماع کو برائی سے دور کرنے کے لیے، نیکیوں کو پھیلانے کے لیے کوئی پلاننگ ہے، کوئی کام ہے؟ مثلا ہمارے معاشرے میں برائیاں ہوں گی، ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، پرابلم ہوں گی، تو کیا ہمارے پاس اس کا کوئی سد باب ہے؟ ان رکاوٹوں کو جو میں نے پہلے دن سے کہا کہ یہ جو بیریئرز ہیں، یہ بیریئرز دور کریں گے تو راستہ ہموار ہوگا، یہ راستہ ہموار ہوگا تو پھر حجت خدا تک جائے گا۔ اب اگر آپ کے راستے میں اتنے بیریئر ہیں تو آپ حجت خدا تک نہیں جا سکتے۔ ابھی جو ہماری حالت ہے، جو پوزیشن ہے، شروع سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ مجلس اور عزاداری با بصیرت ہونی چاہیے، تفکر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ امام معصوم کی خدمت میں شخص آیا، پوچھا کہ مولا کیسے کام کریں؟ کہا معرفت میں اضافہ کرو، معرفت شناسی میں یعنی پہچان میں۔ کہا مولا معرفت کیسے اضافہ کرے؟ کہا پہلی چیز تفکر کرو، فکر کرو، فکر کے ساتھ تفکر یعنی تھاٹ پروسیس، سوچو، سوچنا پہلی چیز ہے، خوب ایکسائز ہے پوری ہے۔ اگر آپ علم منطق میں جائیں تو تفکر کے بھی سٹیپس بتائے گئے ہیں، سوچو۔ لیکن آج معاشرے کو سوچنا ہی نہیں دیا جا رہا، آج معاشرے کو سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا گریب کر لیا ہے کہ اس کو سوچنے کی صلاحیت چھین لو اس سے۔ یعنی آپ خود سوچیں، آپ کتنی دیر بیٹھ کے کوئی بات سوچتے ہیں؟ آپ فرصت ہی نہیں دیتے اپنے برین کو کہ سوچیں۔ آپ اتنا ایکسٹرنل ڈیٹا اس کے اندر ڈال لیں جس کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ ابھی تو یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں سارے جوان ماشاءاللہ، یہ تو امام حسین کا کمال ہے، ورنہ آپ دو دوست آپس میں بیٹھے 1 منٹ، آپ ایک دوسرے کی شکل 1 منٹ بھی نہیں دیکھ سکتے، موبائل دیکھیں گے، یوں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اور کوئی بات بھی کرنی ہوگی تو دیکھا میں نے میسج دیکھا تو ذرا دیکھ لینا۔ یہ تو مجلس کا معجزہ ہے۔ ابھی بھی اگر لوگ نہیں سمجھتے کہ مجلس ہدایت کی جگہ ہے تو پھر اللہ ہی ان کا حافظ ہے، صلوات بھیج دے محمد والے میں۔ عزیزان محترم، یہ بہت ضروری ہے، فکر کرنا، تفکر کرنا، سوچنا، برین کو ایکٹیو کرنا۔ وہ میں ظاہر ہے کہ میں ڈاکٹر تو نہیں، برین ہے وہ کتنے پارٹس کے اندر ہے، اس کی کتنے حافظے ہیں، اس کا شارٹ ٹرم میموری ہے، لانگ ٹرم میموری ہے، اس کے اپنے اندر الزام ہے۔ بہرحال آپ جوان ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ اپنے برین کو کیسے سٹرونگ کرنا چاہیے، ظاہری برین کو۔ پھر سافٹ ویئر ہے جو عقل جس کو کہتے ہیں، وہ انٹرنل ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے۔ بعض اوقات چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی عقل ہوتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ظاہر کو بہتر تو کریں، ظاہر کو آزاد کریں، آزاد سوچے، جتنا وہ اچھا سوچے گا اتنا وہ امام تک پہنچے گا۔ جس کی سوچوں کے دروازے بند ہوں وہ کیسے امام کے لیے کوئی چیز سوچ سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کیوب کیا۔ اور دنیا دشمن استعمار ہے، استکبار ہے، دشمن ایک طرف سے ہٹ نہیں کرتا۔ ظاہری بم کوئی معنی نہیں رکھتے
اصل یہ جو دوسرے بم ہیں جسے آپ سوسائٹی کلچر وار سافٹ وار کہہ لیں, فحاشی کے بم, یہ بم ہیں جو معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. کتنے آپ دیکھیں نا کہ جوان ہیں معاشرے کے اندر, آپ دیکھیں برائیاں کتنی زیادہ ہیں معاشرے کے اندر. نشہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کس کو افیکٹ کرتا ہے؟ برین کو افیکٹ کرتا ہے. سوچنے کی صلاحیت نشہ ختم کر دیتا ہے. آج معاشرے میں سب سے زیادہ عام کیا ہے؟ نشہ. آپ نام لینا شروع کریں, آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں ابھی نشے کون کون سے ہوتے ہیں, سب بتا دے گا آپ کو. سوسائٹی, کالج, یونیورسٹی, اور آپ اپنے اسکینڈل دیکھ لیں نا, آپ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ کتنے بڑے واقعات کراچی کے آپ کو آئے یوٹیوب پہ اتنے مشہور ہو گئے, تو آپ کو پتا چلا کہ لو بھائی یہ بھی ہوتا ہے. ہوتا تو سب کب سے تھا, کہاں ہو رہا ہے, کیوں نہیں سٹاپ ہوتا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں شخص ہوتے ہوئے تو اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے دور میں کم از کم اپنی سوسائٹی کو تو دور کر سکتا ہوں, معاشرے کو دور کر سکتا ہوں, محلے کو دور کر سکتا ہوں. مجھے پتہ چلے میرا دوست کوئی خدا نہ خواستہ نشے کی لعنت میں گرفتار ہے, میں کم از کم اس کا ساتھ دے سکتا ہوں, اس کا علاج کرا سکتا ہوں, سمجھا سکتا ہوں. کیونکہ دشمن ہر طرف سے تفکر کو ڈیفیوز کرنا چاہتا ہے. سوچو نہیں, سوچنے کی صلاحیت نہیں ہو. فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, سنیپ چیٹ, ہر چیز جہاں اچھی چیزیں بھی ہے, مجلس ہے, نو ہے, پڑھائی ہے, لیکن وہاں پر اس کی مقدار اتنی نہیں ہے جتنی دوسری بمبارڈمنٹ ہے. اور وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ برین کو ضائع کر رہی ہے, زائل کر دیتی ہے. سوچ نہیں رہے آپ, اب ہر وقت نیگیٹیوٹی ہے. اب نفس, شیطان کو آپ, ابلیس کو میں نے پہلے بھی کہا دشمن شناسی بہت ضروری ہے. ابلیس ایکسپرٹ ہے. کبھی بھی دشمن کو ہلکا نہیں لینا چاہیے, اور خاص طور پر ابلیس کو تو بالکل نہیں لینا چاہیے. ایکسپرٹ ہے شیطان. دشمن شناسی اتنا مہم چیپٹر ہے, اتنا امپورٹنٹ چیپٹر ہے مجلس اور عزاداری کا, کہ وہ جو ٹائم تھا خاص طور پر خلفاء کا, بنی امیہ بنی عباس کا ٹائم زون تھا, سب سے جو چیز ڈیفیوز کی گئی وہ دشمن شناسی تھی. دشمن کون ہے نہیں بتاؤ, دشمن ہے ہی نہیں, دوسری گفتگوؤں میں قوم کو لگا دو. تو جب آپ دشمن ہے ہی کوئی نہیں, تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا مجھے لڑنا کس سے؟ اس لیے امام خمینی کا مشہور جملہ ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ دشمن کا ہونا ضروری ہے تاکہ تم تقویت اختیار کر سکو, طاقت. کہا کیوں؟ کہا جیسے بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے اگر سامنے کھیلنے والا نہ ہو تو تم کھیل ہی نہیں سکتے. دشمن ہوگا تو تم اپنے آپ کو طاقتور کرو گے. اب اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارا کوئی دشمن ہے, معاشرے میں کوئی دشمن ہے, ذہنیت کا دشمن ہے, آئیڈیالوجی کا دشمن ہے, قوم کا دشمن ہے, پاکستان کا دشمن ہے, اسلام کا دشمن ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تم کچھ بھی نہیں کرو گے. پہلی چیز تفکر ایکٹیویٹ کرے, سوچیں. دوسری چیز عبادت, اور بغیر تفکر کے عبادت قبول نہیں. اللہ اکبر, سجدے پورے ہو گئے, اڑ گئے, کھڑے ہو گئے, فکر نہیں. سوچیں, اور یہ سوچیں آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں. یعنی پورے 24 گھنٹے میں آپ خود اینالائز کریں کہ آپ کے پاس اپنے لیے کتنا ٹائم ہے. آپ کیوں اسلام کہتا ہے کہ محاسبہ کرو, روایات احادیث کیا کہتی ہیں؟ محاسبہ, مراقبہ. یعنی محاسبہ کا یعنی اپنا حساب کرو. کیا حساب کرو؟ پورا دن کیا کیا. اب اس میں پورے دن کرنے کے لیے آپ کو گھنٹے نہیں چاہیے. مثلا بیٹھے, میں نے صبح اٹھا, اسکول گیا, کالج گیا, یونیورسٹی گیا, جاب پہ گیا, کام پہ گیا, کچھ بھی کیا, واجب ادا کیا, ٹک. نہیں کیا, کراس. کوئی غلط کام کیا, خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی, تیزی سے آ جاتا ہے, بہت تیزی سے آ جائے گا. جس طرح آپ کا فون بتا دیتا ہے نا کہ آپ نے پورے ہفتے میں کتنی دیر ویڈیو دیکھی, کتنی دیر سوشل میڈیا یوز کیا, کتنی دیر آپ نے کیا, کیسے بتاتا ہے؟ پورے ہفتے کا بتا دیتا ہے ڈیٹا. آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا اپنا پورے دن کا ڈیٹا. سونے سے پہلے اپنا ڈیٹا کیلکولیٹ کریں, دیکھیں کہ میں نے کیا کیا. اگر اچھا کیا, روایات کہتی ہیں خدا کا شکر کرو, غلطی کی استغفار کرو.
کیا کہو؟ خدا میں توفیق دے میں کل یہ کام نہیں کروں. کوشش کریں. کب کریں گے زندگی میں؟ جب زندگی ختم ہو جائے گی تب موقع. جب روح قبض ہونے والی ہو اس ٹائم کچھ نہیں ہو سکتا. اس ٹائم آپ کے سامنے آپ کی زندگی کا سکور کارڈ آ جاتا ہے, رپورٹ کارڈ آ گئی. اب کیا کریں گے؟ اب افسوس کر. اب کوئی افسوس نہیں سکتا. اسی لیے بہت ضروری ہے عزیزان محترم, شارٹ کٹ ظاہری دنیا کی کامیابی میں ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے, لیکن ہمیشہ نہیں ہو سکتا. محنت, اسٹرگل ضروری ہے سوسائٹی میں, لیکن دین میں دین جو ہے وہ آپ کو ایسے آپشن دیتا ہے کہ آپ چھوٹی سی نیکی کر کر خدا کی بارگاہ میں مقرب ہو سکتے ہیں. دین آپشن دیتا ہے. بعض اوقات ایک پتھر ہٹا دیں راستے سے, اس پتھر ہٹانے سے خدا آپ کے لیے آپ کے مرتبے کو بڑھا سکتا ہے. خدا کے لیے. اس لیے حدیث و روایات میں ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو, ہو سکتا ہے یہی نیکی تمہیں جنت میں لے جائے. اور کسی گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چھوٹا گناہ تمہیں جہنم میں لے کے چلا جائے. ہوتا ہے نا, یہ تو چھوٹا تھا.